غزوہ خیبر کے موقع پہ جب سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن کئی دن گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہوتا، تو حضور نے فرمایا کل کو میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کو میں جھنڈا دے دوں گا خیبر، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح فرما دے۔ اگلا دن ہوا، سبھی تیار ہیں کہ جھنڈا میرے مقدر میں آ جائے، سبھی دعائیں مانگ رہے ہیں جھنڈا میرے مقدر میں آئے۔ یہاں سے ایک بات بڑی قابل توجہ سمجھ آتی ہے، اتنے دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا، اب حضور نے کہہ دیا کل کو میں جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح رکھے گا خیبر کو فتح کر دے گا۔ تو اب سب صحابہ دعا مانگتے ہیں جھنڈا ہمیں مل جائے۔ صحابہ کا عقیدہ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں، اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا، تو بس اب جھنڈا ملنے کی دیر ہے، فتح تو میرے رب نے عطا ہی فرما دینی ہے، فتح تو ہو ہی جانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی کدھر ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تو درد ہے، آشوب چشم ہے، ان کی آنکھوں سے تو پانی اتنا نکل رہا ہے، وہ تو بامشکل چلنے پھرنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ تو فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی آنکھوں میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا، لعاب ڈالنے کی برکت سے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں درست ہو گئی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ خیبر کی طرف بڑھتے ہیں، یک لخت خیبر کے دروازے اکھاڑ کے پھینکتے ہیں، اور اللہ رب العزت حضرت علی کے ہاتھ پہ خیبر کی فتح کو لکھ دیتا ہے۔ اور بھائی برکت کیا تھی، مقام کیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کو یہ منصب ملا کہ اللہ نے ان کے صدقے خیبر کو فتح کیا۔ پیچھے طاقت آنکھوں میں تھی تو مصطفیٰ کے لعاب دہن کی تھی۔ جس کو بھی جو مقام ملا، جس کو بھی جو منصب ملا، پیچھے نسبت ہے تو نسبت مصطفیٰ ہے۔ اس کائنات میں جس بندے کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، وقار ملتا ہے دین کے صدقے سے، تو پیچھے نسبت مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ جب تک حضور کا صدقہ نہیں ملے گا اس وقت تک کامیابیاں نہیں ملیں گی۔